اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر واللہ ولی المؤمنین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دنیا میں ہر بندہ دوستی کرنے کی فکر میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہیں، کچھ لوگ دین کو دوست رکھتے ہیں، کچھ لوگوں کی دوستی دنیا داروں سے ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کی دوستی دینداروں سے ہوتی ہے۔ مگر اصل جو دوستی کرنے کا حق ہے وہ حق یہ ہے کہ بندہ اپنے پروردگار سے دوستی لگائے۔ پروردگار نے تو قرآن عظیم الشان میں ہمیں اس بات کے بارے میں اطلاع دے دی ہے کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ جو بندہ ایمان لے آتا ہے اس بندے کو اللہ رب العزت اپنی دوستی عطا فرما دیتے ہیں۔ ہم سب لوگوں نے کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ رب العزت سے دوستی کو لے لیا ہے۔ بغیر ایمان کے بندہ اللہ رب العزت کا دوست نہیں بن سکتا۔ ایمان لانے کے بعد بندہ اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے۔ اب دیکھیے، دنیا میں کسی مالدار سے ہماری دوستی ہو جائے تو ہم پھولیں نہیں سماتے۔ کسی عہدیدار سے ہماری دوستی ہو جائے، جان پہچان ہو جائے، اس کے یہاں اٹھنا بیٹھنا ہو جائے تو ہم راستوں میں کہتے پھرتے ہیں فلاں سے میری دوستی ہے، فلاں کے یہاں میرا آنا جانا ہے، اس سے میرا بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر کسی بندے کا تعلق اللہ رب العزت سے ہو جائے پھر وہ بندہ دنیا میں کہتا پھرے کہ میری دوستی کا تعلق تو اللہ رب العزت سے ہے، تو پھر اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے؟ گویا اس بندے نے اپنے آپ کو مکمل طریقے سے اپنے پروردگار کے حوالے کر دیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ رب العزت نے خرید لیا ہے ایمان والوں کو، ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو جنت کے بدلے۔ ایمان والو تم میرے ہو جاؤ، اس کے نتیجے میں تمہیں اپنی رضا بھی عطا فرماؤں گا اور اس رضا کے نتیجے میں تمہیں اپنی جنت بھی عطا فرماؤں گا۔
اللہ رب العزت نے ہر بندے کو اپنی دوستی کا پیغام دیا ہے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی بڑا آدمی ہمیں دوستی کا پیغام دے دے، ہماری راتوں کی نیند غائب ہو جاتی ہے۔ پروردگار ہمیں دوستی کا پیغام دے رہا ہے، ہمیں 24 گھنٹے آنکھ نہیں کھلتی، سوتے ہی رہتے ہیں۔ سونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم 24 گھنٹے سوتے رہتے ہیں، بلکہ ہماری زندگی غفلت میں گزر رہی ہوتی ہے۔ اور غفلت میں زندگی کا گزرنا یہی ہے کہ بندہ اللہ رب العزت سے دور رہ کر زندگی گزارے۔ ہم ذرا اپنا محاسبہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں یا ہم اللہ رب العزت کے قریب رہ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ جواب ملتا ہے نہیں، ہماری زندگی تو غفلت کی نظر ہو رہی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ہمیں دوستی کا پیغام دے دیا، اب اس دوستی کے پیغام کو قبول کرنا اور اسے اختیار کرنا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا آج اتنی بڑی مجلس میں ہم اللہ رب العزت کے سامنے یہ وعدہ کرتے ہیں، اے ہمارے پاک پروردگار، آپ نے جو ہمیں دوستی کا پیغام دیا ہے، ہم بسر تسلیم خم آپ کی اس دوستی کے پیغام کو قبول کرتے ہیں، اور ہم نے جو اس دنیا ذلیل کو اپنے دل کے اندر محبوب بنا رکھا ہے اس کو ہم نکال کر باہر پھینکیں گے، اور آپ کی محبت کو ہم اپنے دلوں کی گہرائیوں میں جگہ دیں گے۔ چنانچہ ہمارے اکابر اور مشائخ اللہ رب العزت کی اس دوستی کے پیغام کو قبول فرماتے تھے، لہٰذا ان کی راتوں کی نیند غائب ہو جایا کرتی تھی، اور وہ پروردگار کے سامنے سجدے میں سر رکھ کر روتے ہی رہتے تھے۔ ابھی قاری صاحب نے ایک شعر پڑھا کہ ان کا دامن دھویا ہوا ہے مگر وہ پھر بھی اپنے دامن کو اکثر دھوتے رہتے ہیں۔ دامن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کپڑے کے پلو کو دھلتے رہتے ہیں، بلکہ دامن سے مراد یہاں آنکھوں میں آنسو کا بہانا اور اپنے دل کا اپنے پروردگار کے ساتھ جوڑنا اور مصلے پر پڑھ کر ساری رات گزار دینا مراد ہے۔ اور وہ ذات کون سی ہے؟ وہ ذات ہے ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ تمام انبیاء 1.25 لاکھ کے قریب کم و بیش جو انبیاء دنیا میں تشریف لائے ہیں، تمام انبیاء معصوم ہیں۔ ماں کے پیٹ سے لے کر اور قبر کے گڑھے میں جانے تک انبیاء علیہ السلام کے دلوں میں گناہ کرنے کا خیال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ صفت اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے، مگر کبھی کبھی اس طرح کی صفات اللہ رب العزت اولیاء کاملین کو بھی نصیب فرما دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کی جب بنیاد رکھی گئی تو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے میں بہت سارے مشائخ موجود تھے۔ ان میں سے ایک اللہ والے موجود تھے جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی اینٹوں میں سب سے پہلی اینٹ رکھی۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ایک ایسے بندے سے رکھوا رہا ہوں کہ جس کے دل میں چھوٹا گناہ کرنے کا خیال، چھوٹا گناہ کرنے کا ارادہ تو بہت دور کی بات ہے، چھوٹا گناہ صغیرہ کرنے کا خیال بھی اس کے دل میں نہیں آیا۔ ہم تو بڑے بڑے گناہ دھڑلے سے کرتے ہیں نا، لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، اور ہمیں ذرہ برابر اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ سوال پیدا ہوتا ہے تو کیا ہم بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں؟ بھائی جب اللہ رب العزت نے ہمیں دوستی کا پیغام دے دیا ہے تو پھر ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ اب تو ہمارے لیے اس دوستی کے پیغام کو قبول کرنا ہے
اور اللہ رب العزت کے دوستوں کی فہرست میں اپنا نام لکھوا لینا ہے، بس اتنا کام ہے۔ اللہ نے تو ہمیں کہہ دیا تم ہمارے دوست ہو، واللہ ولی المؤمنین، ایمان والے اللہ کے دوست ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے، جب اللہ رب العزت نے ہمیں کہہ دیا اے ایمان والو تم میرے دوست ہو، تو ہم بھی آگے بڑھ کر خوشی بخوشی کہیں اے پروردگار ہم نے آپ کی اس دوستی کے پیغام کو قبول کر لیا ہے اور ہم آپ کی دوستی میں داخل ہو گئے ہیں۔ لہٰذا پھر دیکھیے بندے کے اوپر اللہ رب العزت کی کیسی مہربانیاں اترتی ہیں۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام کے لیے ہی ولایت ضروری نہیں ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہی ولایت ضروری نہیں ہے، صحابہ کرام کے لیے ہی ولایت ضروری نہیں ہے، تابعین کے لیے ہی ولایت ضروری نہیں ہے، عربی کے لیے ہی ولایت ضروری نہیں ہے، اجمی کے لیے ہی ولایت ضروری نہیں ہے، بڑے خاندان کے مالک کے لیے ہی ولایت ضروری نہیں ہے۔ ہر بندے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ پیغام دیا ہے، اب چاہے وہ بندہ مالدار ہو، چاہے وہ بندہ غریب ہو، چاہے وہ بندہ اعلیٰ خاندان کا ہو، چاہے وہ بندہ چھوٹی برادری کا ہو، اللہ رب العزت کا یہ پیغام ہر ایمان والے بندے کے لیے ہے۔ جو بھی بندہ قبول کرے گا اللہ رب العزت کے دوستوں میں وہ بندہ شامل ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت کے اس پیغام کو اگر کوئی بادشاہ قبول کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے، بڑے خاندان کا آدمی قبول کرتا ہے وہ بھی اللہ رب العزت کا ولی بن جاتا ہے۔ لہٰذا ہم جو اس گرمی کے زمانے میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے دوستی کرنے والے بن جائیں، دلوں کی گہرائیوں میں اللہ رب العزت کی محبت اتر جائے اور ہمارے انگ انگ سے، ہڈی ہڈی سے، بوٹی بوٹی سے اللہ رب العزت کی یاد تازہ ہو جائے۔ یہی ہمارا مشن ہے، یہی ہماری محنتیں ہیں، اسی کے لیے ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ یہی ایک مقصد ہے جس مقصد کے تحت اللہ رب العزت ہمیں آخرت میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی مگر آخرت میں بھی کامیابی ضرور ملے گی، ہر جگہ کامیابی ملے گی۔ چنانچہ ایک بادشاہ گزرے ہیں جن کا نام تھا سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ، سلطنت بلخ کے بادشاہ ہیں، بڑی بادشاہت اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ ایک موقع ہے، رات کا وقت ہے، بادشاہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ رات کے اندھیرے میں اپنے محل میں آرام کر رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ جب رات کا آدھا وقت گزرا، آدھی رات گزری تو محل کے اوپر کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ کوئی بندہ ہے جو مکان کے اوپر چل رہا ہے۔ اب دیکھیے ہمارے اپنے گھروں میں کوئی اجنبی بندہ نہیں آ سکتا، ہم دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، آنگن کا دروازہ الگ بند کرتے ہیں، اندر کا دروازہ الگ بند کرتے ہیں، مکان اور کمرے کا دروازہ الگ بند کرتے ہیں۔ ہمارے اپنے مکانوں میں جلدی سے کسی اجنبی آدمی کا آنا بہت مشکل ہوتا ہے، پھر اگر وہ آدمی سرکاری لیول کا ہو تو اس کے یہاں جانا اور مشکل ہوتا ہے، اور بادشاہ کے دربار میں اور ویسے بھی بادشاہ کے محل کے اوپر 2 منزلہ مکان پر کسی اجنبی آدمی کا آنا بلا کسی اطلاع دربان کے اور بھی مشکل معاملہ ہے۔ چنانچہ بادشاہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ آرام کر رہے ہیں، اسی دوران رات کے اندھیرے میں آدھی رات کے بعد انہیں اپنے مکان سے آواز آئی کہ کوئی بندہ میرے مکان پر چل رہا ہے، دھم دھم کی آواز آ رہی ہے۔ ان کی آنکھ کھل گئی، جیسے آنکھ کھلی تو آنکھ کھلنے کے بعد سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے زور سے شور مچا کر کے کہا بھئی رات کے اس اندھیرے میں میرے اس محل میں 2 منزلہ مکان کے اوپر کون آیا ہے اور یہاں آنے کی ہمت کس کی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے، ہم اپنے اونٹ کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں اور اونٹ کو تلاش کرنے کے لیے ہم یہاں آپ کے محل میں بھی آ گئے ہیں۔ بادشاہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا،
بھئی اگر اونٹ گم ہو جایا کرتا ہے تو وہ ویرانوں میں ملا کرتا ہے، پہاڑوں میں ملا کرتا ہے، جنگلوں میں ملا کرتا ہے، اور تم یہاں اپنے اونٹ کو تلاش کرنے کے لیے بادشاہ کے محل میں، اور وہ بھی 2 منزلہ کے اوپر ڈھونڈ رہے ہو۔ ذرا تم اپنی عقل کے بارے میں تو ذرا غور و فکر کرو نا۔ وہ رجال غیب تھے یا وہ فرشتے تھے؟ اللہ رب العزت جب اپنے کسی بندے کے دل پر رحمت اور محبت کی نظر ڈالا کرتے ہیں نا، تو پھر اسے دنیا کی گندگی سے نکال کر اسی طرح پاک اور صاف کر کے اپنی طرف بلا لیا کرتے ہیں۔ محبت کی نظر، رحمت کی نظر حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر پڑ گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے رجال غیب کا انتظام کیا، اپنے پاس سے فرشتوں کو بھیجا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کہا کہ جب اونٹ گم ہو جایا کرتا ہے تو ویرانوں میں ملا کرتا ہے، جنگلوں میں ملا کرتا ہے، اور پہاڑوں میں ملا کرتا ہے، تو ان بندوں کی آواز، ان بندوں کا جواب سنیے۔ ان بندوں نے کہا بادشاہ ہمارا دماغ تو ٹھیک ہے، ہمیں معلوم ہے کہ جب اونٹ گم ہو جایا کرتا ہے تو ویرانوں میں ملا کرتا ہے، اور اس طرح بالا خانوں کے اوپر محلوں میں نہیں ملا کرتا، مگر یہ تو بتاؤ کہ جب اونٹ یہاں نہیں مل سکتا تو پروردگار بھی بادشاہت کے اس محل میں نرم و نازک بستر اور گدوں پر نہیں ملا کرتا۔ چنانچہ یہ بات کہہ کر تو وہ رجال غیب چلے گئے۔ بادشاہ نے باہر نکل کے دیکھا تو اسے کوئی نظر نہ آیا، لیکن ایک دل میں آگ لگ چکی تھی، اور جب دل میں آگ لگ جاتی ہے نا تو پھر وہ چین سے بیٹھنے نہیں دیا کرتی۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر انمول کر دیا۔ جب سے تم ہمارے خریدار بنے ہو نا، اس وقت تک تو لوگ ہماری قیمتیں لگاتے پھر رہے ہیں، مگر ہماری قیمتوں کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کو تلاش کرنے کے لیے اگر ساری دنیا کی دولتیں بھی نچھاور کر دی جائیں تو وہ دولتیں بھی کچھ نہیں ہیں۔ چنانچہ ہمارے مشائخ کے بارے میں آتا ہے وہ رات کے آخری پہر میں اٹھ جایا کرتے تھے اور اللہ رب العزت کے سامنے سرو سجود ہو جایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے سرگوشی میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے۔ مزہ آتا تھا انہیں۔ نبی علیہ السلام کی ایک بیٹی ہیں، لاڈلی بیٹی، جن کا نام ہے سیدنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک موقع پر رات کے آ جانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی، قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں لگ گئی۔ چنانچہ تلاوت کرتی رہی۔ قرآن مجید کی تلاوت میں انہیں اتنا مزہ آیا، اتنا سرور ملا کہ انہیں رات کے جانے کا پتہ نہ چلا کہ ابھی نماز مکمل نہیں ہوئی تھی کہ مؤذن نے اذان پڑھی، اللہ اکبر۔ اذان کی آواز جیسے کانوں میں پڑی تو اذان کی آواز کے کانوں میں پڑنے کے بعد اپنے پروردگار سے رات کے چھوٹے ہونے کی شکایت کرنے لگی کہ آج رات کتنی چھوٹی ہو گئی کہ میں نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی تھی، ابھی میں سلام بھی نہیں پھیر پائی تھی کہ مؤذن نے اذان پڑھ ڈالی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے لوگ تھے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں آگ لگ چکی تھی۔ دنیا کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو عشق مجازی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایک عشق مجازی ہوتا ہے اور ایک عشق حقیقی ہوا کرتا ہے۔ عشق مجازی کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے اور دنیا کی فانی چیزوں سے ہوا کرتا ہے۔ جیسے ایک عشق لیلا ہوتا ہے اور ایک عشق مولا ہوتا ہے۔ ایک دنیا کی دولتوں کا عشق ہوتا ہے اور ایک معبود حقیقی کا عشق ہوتا ہے۔ جس بندے کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کی آگ لگ جائے اب اسے سکون نہیں ملا کرتا، حتیٰ کہ وہ آگ اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اس بندے کے انگ انگ سے ہر جگہ سے اللہ اللہ کہنے کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام تھا حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اللہ رب العزت سے بے پناہ محبت فرمائی تھی، اور اس محبت کا عالم یہ تھا کہ اس محبت میں انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا تھا۔
اب انہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، اپنی ہر چیز میں بھی اللہ نظر آتا تھا۔ ہمارے قریب کے ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام تھا حضرت مولانا مسیح اللہ خان جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے اپنے والد صاحب مرحوم سے سنا ایک موقع پر کہ حضرت ڈاک لکھ رہے تھے، خط کا جواب لکھ رہے تھے، اور خط کا جواب لکھنے کے بعد جو نیچے نام لکھا جاتا ہے تو حضرت ایسے قلم لیے بیٹھے ہیں۔ پاس بیٹھنے والے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت خط کا جواب تو مکمل ہو گیا، مگر اب آپ لکھنا کیا چاہتے ہیں؟ حضرت نے کوئی جواب نہ دیا، مگر کافی دیر اسی طرح بیٹھے رہے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو کافی دیر ہونے کے بعد لوگوں سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ میرا نام کیا ہے؟ یہ بتاؤ میرا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کا نام تو مسیح اللہ ہے۔ تب حضرت نے لکھا، فرمایا میں اپنا نام ہی بھول گیا تھا۔ یہ لوگ اللہ رب العزت کی محبت میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اتنا مٹا دیتے ہیں کہ پھر یہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ انسان فانی ہے، انسان کی ہر چیز فانی ہے، اور پروردگار باقی ہیں۔ پروردگار کی نعمتیں جو آخرت میں ہمیں ملے گی وہ بھی باقی ہیں۔ چنانچہ ہمارے اکابر اور مشائخ اپنے آپ کو چھپائے پھرتے ہیں جب تک وہ زندہ رہتے ہیں، چھپاتے رہتے ہیں، مگر جب وہ اس دنیا سے چل بستے ہیں اب اللہ رب العزت ان کے نام کو اس طرح روشن کر دیتے ہیں کہ لوگ اب پریشان ہوتے ہیں کہ جناب وہ اللہ والے تھے، دنیا سے چلے گئے، ہم ان کی قدر نہ کر سکے۔ چونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ رب العزت کے نام کو روشن کیا ہوا ہوتا ہے، اس کو زندہ کیا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت مرنے کے بعد ان کے نام کو زندہ کیا کرتے ہیں۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو اتنا مٹا دیا کہ اب اگر وہ ذکر بھی کرتے تو کہتے انا الحق، انا الحق۔ انا الحق کا مطلب ہوتا ہے میں اللہ ہوں۔ اب دیکھیے اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو اللہ کہنے لگے تو ہم کیا اس کے بارے میں کہیں گے کہ بھئی یہ بندہ تو متکبر ہو گیا، اس کے اندر تو تکبر کی بو آ گئی ہے، لہٰذا اس بندے کا ایمان بھی ختم ہو گیا۔ اس وقت کے جو علماء موجود تھے وہاں فتویٰ دائر کیا گیا کہ ایک منصور ہے، دیوانہ پاگل آدمی لگتا ہے، مگر وہ اپنے آپ کو انا الحق کہتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کہتا ہے، اب اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں کیا کریں؟ چنانچہ جواب دیا گیا کہ یہ بندہ تو ایمان سے نکل گیا ہے، لہذا جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کہنے لگے اس بندے کا جواب تو یہ ہے کہ اس کی گردن کو تلوار سے اڑا دیا جائے۔ چنانچہ یہی ہوا، حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ کی گردن کے اوپر جب تلوار چلائی گئی اور ان کی گردن کٹنے کے بعد جو خون کے قطرے گر کر زمین پر گرتے تھے تو ہر قطرے سے اللہ کا نام بن جاتا تھا، ہر قطرے سے اللہ کا نام بن جاتا تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ تو بڑی غلطی ہو گئی، اس بندے کے رگ رگ میں، حصے حصے میں، ہڈی ہڈی میں، بوٹی بوٹی میں اللہ کا نام بس گیا تھا، اور اس نے اپنے آپ کو مٹا دیا تھا، بالکل فنا کر دیا تھا۔ اب اسے اپنی ذات کچھ نظر نہیں آتی تھی، اسے ہر چیز میں اپنے پروردگار کی ذات نظر آتی تھی، لہذا وہ اس کو دیکھ کر کہتا تھا انا الحق، انا الحق۔ یہ معاملہ ماجرا ہوتا ہے جب بندہ اپنے پروردگار سے دوستی کے پیغام کو قبول کر لیا کرتا ہے۔ اب بادشاہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، دل میں آگ لگ چکی تھی، ہم اسی آگ کو لگانے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے دل میں آگ لگائیے، پھر دوسرے کا چولہا سلگائیے۔ ہمارے اپنے چولہے میں آگ نہیں ہے تو ہم دوسرے کے چولہوں میں کام جلاتے پھریں گے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں گنگو میں جن کا نام تھا شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے ایک پوتے بڑے عالم تھے اور وہ علم دین پڑھ کر باہر سے آئے تھے، لوگوں میں بڑا چرچا تھا کہ یہ تو عالم دین ہیں اور اس وقت میں علم حاصل کر کے باہر سے ہمارے درمیان میں آئے ہیں۔ اپنے شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کے پوتے بڑے عالم ہو کر کے آئے ہیں، علم دین حاصل کر کے آئے ہیں، کیا اچھا ہو کہ آج ان کا بیان ہو جائے۔ چنانچہ حضرت نے فرمایا کہ بہت اچھا، ان کا بیان ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے درمیان ان کا بیان ہوا، مگر انہوں نے علمی بیان کیا، گھنٹوں بیان کیا، لوگ جیسے بیٹھے تھے ایسے ہی بیٹھے رہے۔
کسی کے دل کے اوپر جوں تک نہ رہیں اور کسی کے دل کے اوپر کوئی ذرہ برابر اثر نہ ہوا۔ جب بیان ختم ہو گیا تو بیان کے ختم ہونے کے بعد شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد فرمایا، صاحبو رات ہم نے دودھ رکھا تھا کہ ہم صبح اس سے سحری کریں گے، مگر کیا ہوا کہ رات میں بلی آئی اور اس بلی نے آ کر اس دودھ کو گرا دیا۔ شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا۔ یہ فرماتے ہی جتنا مجمع سامنے موجود تھا سارے مرغ بسمل کی طرح تڑپنے لگے۔ تو شیخ نے فرمایا، بیٹا پہلے یہ تاثیر پیدا کرو تب لوگوں کے درمیان بیان کرو۔ ہمارے اپنے گھر میں اگر چولہے میں آگ نہیں ہوگی اور دوسرا بندہ باہر سے آگے کہے کہ جناب مجھے بھی اپنا چولہا سلگانا ہے، تو ہمارے چولہے میں پہلے ہی آگ نہیں ہے، ہم اس کے چولہے کو کیا سلگا سکیں گے؟ ہمیں پہلے اپنے اس دل میں اللہ رب العزت کے عشق کی آگ کو جلانا پڑے گا، اور جلانے کے لیے کسی ایسے بندے کے پاس جانا پڑے گا جس کے دل میں پہلے ہی عشق پروردگار کی آگ لگی ہوئی ہو، تبھی ہمارا یہ دل جل سکتا ہے اور تبھی ہمارے اس دل میں عشق مولا کی آگ لگ سکتی ہے۔ ورنہ ہمارے دل میں تو دنیا کی لیلاؤں کی محبتیں ہیں، دنیا کی لیلاؤں کے پیچھے ہم بھاگے پھرتے ہیں، دوڑے پھرتے ہیں۔ چنانچہ جب دنیا کی لیلاؤں سے حسیناؤں سے دل لگ جاتا ہے تو راتوں کو نیند غائب ہو جاتی ہے۔ نوجوان لڑکے یہاں موجود ہیں، راتوں کی نیند ان کی اڑ جاتی ہے، اور جب پروردگار سے محبت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو ان لوگوں کی بھی راتوں کی نیند اڑ جایا کرتی ہے۔ لہٰذا ہمیں عشق حقیقی کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور عشق مجازی سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ رات کے اس اندھیرے میں نکل گئے۔ بادشاہ وقت ہیں، سلطنت بلخ کے بادشاہ ہیں۔ ایک پھٹی پرانی گدڑی اپنے بدن کے اوپر ڈال لی، پھٹا پرانا ایک کمبل اپنے بدن کے اوپر ڈال لیا، اور ڈالنے کے بعد سلطنت بلخ سے باہر چلے گئے، جنگلوں میں چلے گئے، اور جنگلوں میں پہنچنے کے بعد غار نیشاپور میں 10 سال تک اللہ رب العزت کے تلاش اور جستجو میں اللہ اللہ کا نام بلند کرتے ہوئے گھومتے رہے، پھرتے رہے، اللہ کی تلاش میں پھرتے رہے، اللہ کی جستجو میں پھرتے رہے، اللہ کی محبت میں گھومتے رہے۔ 10 سال تک یہ معاملہ ماجرا رہا۔ اب اللہ رب العزت نے ان کے دل کو تو پہلے ہی قبول کر لیا تھا، مگر اب ان کے دل میں اللہ نے اپنی محبت کی آگ کو لگا دیا۔ چنانچہ اب وہ وہیں رہتے، اور وہیں رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے کھانے کا انتظام ہوتا۔ نہ انہیں کھانے کی فکر ہوتی، نہ انہیں پانی کی فکر ہوتی، آسمان سے کھانے کا دسترخوان آتا، اور آسمان سے کھانے کا دسترخوان جیسے ہی وہاں آتا تو پورا جنگل خوشبو سے معطر ہو جاتا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ایک گھاس کھودنے والے بندے کے دل پر بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی نظر ہو گئی۔ وہ پہلے سے جنگل میں پڑا ہوا تھا، مگر اس کے پاس ایک تو جالی تھی جس میں وہ گھاس ڈالا کرتا تھا، اور ایک اس کے پاس کھرپی تھی۔ اس نے اللہ کے راستے میں ان دونوں چیزوں کو قربان کیا، اور دونوں چیزوں کو قربان کر کے اسی غار نیشاپور میں اللہ اللہ کرنے لگا۔ اس کے لیے آسمان سے چٹنی روٹی آتی تھی، اور سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے آسمان سے مرغ بریانی آتی تھی۔ چنانچہ وہ پہلے سے وہاں موجود تھے، اور بادشاہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بعد میں وہاں گئے۔ وہ بیچارہ اپنی چٹنی روٹی کھانے میں مصروف تھا۔ جیسے ہی بادشاہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے آسمان سے کھانا آیا تو پورے جنگل میں خوشبو ہی خوشبو ہو گئی۔ اب وہ جو برابر میں بیٹھا ہوا تھا نا، اس نے کہا، اے پروردگار، یہ تو کل کا آیا ہوا بندہ ہے، میں سالوں سے تجھے یاد کرتا ہوں، آپ میرے لیے تو چٹنی روٹی کا انتظام کرتے ہیں، اور اس کل کے آنے والے بندے کے لیے آپ ایسے اعلیٰ کوالٹی کے کھانے بھیجتے ہیں۔ یہ بات دل میں آ ہی رہی تھی۔ پروردگار کی طرف سے عتاب کی نظر پڑی، اور عتاب کی نظر پڑنے کے بعد فرمایا، تم اپنی قربانی نہیں دیکھتے کہ تم ہمارے دربار میں اگر آئے ہو تو ایک جالی، ایک کھرپی، ایک دراتی یا ایک جالی کو قربان کر کے ہمارے دربار میں آئے ہو۔ یہ جو بندہ کل کا آیا ہوا ہے نا، یہ بلخ کی سلطنت کو ہمارے لیے چھوڑ کر آیا ہے، لہٰذا جو جیسی محنت کرے گا ہمارے یہاں اس کے بدلے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ حسد کی نظر سے بچیے، دور رہیے،
جو بندہ تنہائیوں میں اپنے پروردگار کو یاد کیا کرتا ہے، پروردگار اسے عالم میں مقبول کر دیا کرتے ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں تک اس بندے کے لیے دعا کیا کرتی ہیں۔ لوگ تلاش میں ہوتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ماجرا ہے، مگر یہ تو کچھ اور ہی بات ہوتی ہے کہ وہ معاملہ کہیں اور سے چلتا ہوا نظر نہیں آتا، مگر چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ 10 سال گزر جانے کے بعد سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی پھٹی پرانی گدڑی سی رہے ہیں، جو بدن کے اوپر لباس پہنتے تھے۔ سلطنت بلخ کا ایک وزیر ادھر سے آیا، تو وزیر نے آتے وقت کے دیکھا کہ یہ بادشاہ کتنا بڑا بے وقوف ہے، بادشاہت کو چھوڑ دیا، اور بادشاہت چھوڑنے کے بعد جنگل میں آ پڑا، اور جنگل میں آنے کے بعد یہاں اپنے ہاتھوں سے اپنی گدڑی سی رہا ہے۔ اس کو کیا ہو گیا؟ وہ بادشاہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے قریب گیا اور وہاں جا کے بیٹھا ہی تھا، مگر بادشاہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر اللہ رب العزت نے اس کی بات کو ڈال دیا کہ اس وزیر کے دل میں کیا بات آئی ہے۔ ابھی وہ کہنا نہیں چاہتا تھا، مگر جیسے ان کے دل کے اوپر یہ بات منکشف ہوئی، سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اس گدڑی کے اندر سے اس سوئی کو نکالا، اور نکالنے کے بعد جو برابر میں سمندر و دریا تھا نا، اس دریا میں پھینک دیا۔ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سارا معاملہ ماجرا دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے مچھلیوں میری سوئی لاؤ۔ اب دیکھیے، ایک طرف تو سمندر ہے اور ایک طرف سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی سوئی ہے۔ سمندر کے سامنے سوئی کا کیا مقام ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جیسے ہی یہ صدا لگائی بادشاہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے، مچھلیوں میری سوئی لے کر کے آؤ، 1,00,000 مچھلیاں سمندر سے باہر آئی، سب کے منہ میں سونے اور چاندی کی سوئیاں تھیں، اور لا کر بادشاہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے گویا قدموں میں ڈال دیا۔ مگر جب بادشاہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے سب کی سوئیوں کو دیکھا، تو دیکھنے کے بعد فرمایا، یہ تو سونے اور چاندی کی سوئی ہے، میری سوئی تو لوہے کی تھی، مجھے تو لوہے کی سوئی چاہیے۔ ان 1,00,000 مچھلیوں میں سے ایک مچھلی نے غوطہ لگایا، اور غوطہ لگانے کے بعد پھر ایک سوئی تھوڑی دیر کے بعد لے کر کے آئی، وہی لوہے کی سوئی، اور لا کے بادشاہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ڈال دیا۔ بادشاہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اس وزیر کو مخاطب کر کے کہا، اس وقت تو میری حکومت لوگوں کے اوپر تھی، مگر آج میری حکومت دریا کی مچھلیوں کے اوپر بھی ہے، اور یہ دولت، یہ سلطنت اگر مجھے ملی ہے تو اپنے پروردگار کو اپنے دل میں جگہ دینے سے ملی ہے۔ یہ معاملہ ہوا کرتا ہے جب بندہ اپنے دل کو اپنے پروردگار کے حوالے کر دیا کرتا ہے، پھر اس کی جو حکومتیں ہیں نا، وہ لوگوں پر بھی چلا کرتی ہے، پھر وہ ہر چیز کے اوپر اس سے محبت ہوا کرتی ہے اور اس کا حکم چلا کرتا ہے۔ اسی محنت کے لیے اور اسی تعلق کے لیے اور اسی بات کو آگے بڑھانے کے لیے ہم لوگ اس وقت یہاں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ لوگ گرمیوں کی قربانی دیتے ہیں، دور دور سے آپ لوگ یہاں آتے ہیں۔ کیا مقصد ہوتا ہے؟ ہم سبوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے پاک پروردگار کو منا لیں اور اپنے پاک پروردگار سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ بس یہی معاملہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معاملہ ماجرا نہیں ہوتا، اور کسی مقصد کے لیے ہم سب لوگ یہاں جمع نہیں ہوتے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی نظر محبت کی جب اس دل کے اوپر پڑتی ہے تو اس دل کا کام ہی بالکل الگ بن جایا کرتا ہے۔ ہمارے قاری صاحب نے ایک نظم پڑھی ہے اور اس کے شروع میں کئی الفاظ تھے، میرے ذہن میں کئی سارے مضامین تھے، کون سے مضمون کے اوپر بات کروں۔ رونے سے متعلق بات کی کہ وہ اکثر روتے ہی رہتے تھے۔ یہ رونے کا جو معاملہ ہے نا، یہ آسان نہیں ہے، بہت عجیب معاملہ ہے رونے کا۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو دعا میں ارادہ کر کے بیٹھتے ہیں کہ ذرا ہماری آنکھوں سے بھی کچھ آنسو نکل جائے، مگر سوچنے کے بعد بھی ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ جب دل گناہ کرتے کرتے سخت اور سیاہ ہو جایا کرتا ہے تو پھر انسان کی آنکھوں کے دریا سوکھ جایا کرتے ہیں، اور جب انسان کا دل اللہ رب العزت کی محبت سے سرشار ہوا کرتا ہے تو پھر آنکھوں کے آنسوؤں کے نالے بہا کرتے ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام تھا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ رات کے وقت میں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہو کر
روتے ہی رہتے تھے، روتے ہی رہتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ رات کے وقت میں اپنے بالا خانے کے اوپر اللہ رب العزت کے سامنے روتے تھے، آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے، اور آنکھوں سے آنسو نکلنے کے بعد داڑھی کے اوپر ایسے گرتے تھے، اور داڑھی سے زمین پہ گرتے تھے، اور زمین پر گرنے کے بعد وہ اتنی کثیر تعداد میں گرتے تھے کہ اوپر جو نالی لگی ہوئی تھی اس نالی کے ذریعے بہتے تھے اور نیچے زمین پر آ کے گر جایا کرتے تھے۔ ان آنسوؤں کی وجہ سے زمین کے اوپر گھاس اگائی تھی۔ یہ کون ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جانتے ہو؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے ایک بڑے بزرگ ہیں، اور ان کے زمانے میں ایک اللہ والی خاتون بھی گزری ہے جن کا نام تھا حضرت رابعہ بصریہ۔ ہماری مستورات تک بھی یہ آواز جاتی ہیں اور بہت ساری مستورات بیٹھ کر سنتی ہیں، مگر آج خیال ہوا کہ کچھ باتیں اپنی مستورات سے متعلق بھی عرض کر دیں تاکہ یہ بات وہاں تک بھی پہنچ جائے۔ اس ولایت کا جو تعلق ہے نا وہ خالص مردوں سے ہی نہیں ہے، وہ عورتوں سے بھی ہیں۔ اگر ہمارے گھر کی مستورات تھوڑی سی محنت کر لیں تو وہ بھی اللہ کی بڑی ولیہ بن سکتی ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ ہیں، اپنے پروردگار کی حد درجے محبت کرتی ہیں اور حد درجے عبادت کرتی ہیں۔ ایک موقع پر دیکھا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ چلے جا رہے ہیں، حضرت رابعہ بصریہ نے اپنا مصلی پانی کے اوپر ڈال دیا، اور رابعہ بصریہ پانی کے اوپر مصلی بچھا کر نماز پڑھنے لگی۔ بہت سارے لوگوں کے دلوں میں سوال پیدا ہوگا کہ جناب کیسی باتیں کرتے ہیں، پانی کے اوپر بلا مصلی بچھ سکتا ہے اور آدمی اس کے اوپر کھڑا ہو سکتا ہے؟ جی، جب اللہ رب العزت سے تعلق مضبوط ہو جایا کرتا ہے تو پھر یہ حکومتیں پانی پر چلا کرتی ہیں۔ صحابہ کرام کی حکومتیں پانی پر چلتی تھی، سمندروں میں سمندر نے رستہ بنا دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی میں راستہ بنا دیا تھا۔ اپنے خاص بندوں کو اللہ رب العزت کرامتیں عطا فرماتے ہیں۔ رابعہ بصریہ نے پانی پہ مصلی ڈالا اور پانی کے اوپر سمندر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ رابعہ بصریہ ہیں، پانی کے اوپر مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہی ہیں۔ جیسے وہ نماز سے فارغ ہو کر باہر نکلی تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مصلی نکالا، اور نکالنے کے بعد اس مصلی کو ایسے ہوا میں اچھال دیا اور ہوا کے اوپر مصلی بچھ گیا، اور مصلی بچھانے کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ آج کے زمانے میں تو اس بات کا سمجھنا مشکل نہیں ہے، پانی کا جہاز کتنا وزنی ہوتا ہے مگر پانی میں ہوتا ہے، ڈوبتا نہیں ہے۔ ہوائی جہاز کتنا وزنی ہوتا ہے مگر ہوا میں ہوتا ہے، اڑتا رہتا ہے۔ آج کے زمانے میں اس کا سمجھنا مشکل نہیں ہے، مگر اب یہ دونوں نماز سے فارغ ہو کر آگے چلے۔ آگے چلنے کے بعد دونوں کی ملاقات ہوئی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے رابعہ بصریہ نے کہا کیا کر رہے تھے؟ ہوا میں مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہے تھے اور تم نے یہ کوئی بڑا کام انجام نہیں دیا ہے۔ رابعہ بصریہ سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی بڑا کام انجام نہیں دیا، کہ ہاں تم نے تو وہ کام کیا جو پرندے کیا کرتے ہیں، کہ ہوا میں ہوتے ہیں، ہوا میں اڑتے رہتے ہیں مگر ان کا ہوا کچھ بگاڑتی نہیں ہے اور ہوا انہیں لے کے اڑ جایا کرتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے سے بڑھ کر فرمایا رابعہ تم نے بھی کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ اچھا اتنا بڑا کام کیا کہ میں نے مصلی سمندر کے پانی کے اوپر بچھایا اور نماز پڑھنے لگی۔ رابعہ بصریہ سے کہا کہ تم نے بڑا کام اس لیے نہیں کیا کہ سمندر کی گہرائیوں میں مچھلی ہوتی ہیں مگر نہیں ڈوبتی۔ رابعہ بصریہ نے آگے بڑھ کے کہا حسن بصری تم نے بھی بڑا کام نہیں کیا اور میں نے بھی کوئی بڑا کام نہیں کیا، چلو ہم دونوں آگے چلتے ہیں اور اپنے پروردگار کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں۔ اصل کام تو یہ ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ پیچھے سے آ رہی ہیں اور ان کے ایک ہاتھ میں آگ ہے اور ایک ہاتھ میں پانی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ چلی جا رہی ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا رابعہ کہاں چلی جا رہی ہو اور بڑی تیزی کے ساتھ ہو، اور آپ کے ایک ہاتھ میں پانی ہے اور آپ کے دوسرے ہاتھ میں آگ ہے، ان دونوں کا کیا جوڑ ہے اور آپ ان دونوں کا کیا کریں گی؟ رابعہ بصریہ نے کہا میرے ایک ہاتھ میں پانی ہے، میں اس پانی سے اللہ رب العزت کی دوزخ کو بجھاؤں گی، اور میرے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں آگ ہے،
میں اس آگ سے اللہ رب العزت کی جنت کو آگ لگا دوں گی، میں اپنے اس پانی سے اللہ کی جہنم کو بجھاؤں گی اور اپنے اس آگ سے اللہ کی جنت کو آگ لگاؤں گی۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، فرمایا مجھے کچھ نہیں ہوا، میں نے لوگوں کو دیکھا ہے یا تو وہ اپنے پروردگار کی عبادت جنت کے شوق میں کرتے ہیں یا جہنم کے خوف سے کرتے ہیں۔ آج میں جنت اور جہنم کا کام ہی تمام کروں گی۔ ہمیں تو اپنے پروردگار کی عبادت اپنے پروردگار کی محبت میں کرنی چاہیے، تو ہمارا کام بن جائے گا۔ اگر ہمارا معاملہ یہی ہوا نا کہ ہم جنت کی تلاش میں عبادت کریں یا جہنم کے خوف سے عبادت کریں تو پھر اس عبادت میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر اور مشائخ فرماتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، اگر آپ نے ہمیں جنت عطا فرما دی اور آپ ہمیں جنت میں نہ ملے اور آپ کا دیدار ہمیں جنت میں نہ ہوا تو ہمیں ایسی جنت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں تو وہ جنت چاہیے جس جنت میں آپ سے ملاقات ہو جائے۔ جنت اصل نہیں ہے، اصل ہمارے پروردگار ہیں۔ پروردگار سے تعلق مضبوط ہو جائے گا نا تو جہنم سے بچ جائیں گے اور جنت ہمارے لیے پکی ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں اپنے پروردگار کے اس دوستی کے پیغام کو قبول کرنا چاہیے اور بڑھ چڑھ کر کے محنت کر کے محبت کر کے اپنے پروردگار کو اپنے دل کے اندر جگہ دینی چاہیے۔ پھر دیکھیں بندے کے اوپر کیا معاملے ہوتے ہیں اور بندے کے ساتھ اللہ رب العزت کی ستاری کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ جو اللہ اللہ کی ضربیں ہیں جو ہمارے مشائخ کی خانقاہوں میں لگائی جاتی ہیں، ان اللہ اللہ کی ضربوں سے معاملہ عجیب ہوتا ہے، کام بنی جاتا ہے۔ حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ رب العزت کا نام اپنی ساری زندگی میں ایک مرتبہ غفلت کے ساتھ میں لے گا، ایک مرتبہ غفلت کے ساتھ میں لے گا، تو ایک مرتبہ غفلت کے ساتھ میں لینے کی وجہ سے بھی وہ نام اپنا اثر ضرور دکھائے گا، اور اگر محبت کے ساتھ میں لے گا تو پھر دیکھیے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ماجرا ہوگا اور اس کے ساتھ کتنا سرور اور مزہ آئے گا۔ خاتم مثنوی حضرت مولانا مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جب ہم اپنے پروردگار کا نام لیتے ہیں تو ہمارے منہ کے اندر ایک قسم کی مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے اور ہمیں ایسا سرور ملتا ہے اور ایسا مزہ ملتا ہے جیسے ہم نے اس وقت کی اعلیٰ قسم کی مٹھائی کو کھا لیا ہو۔ پھر ایسا سرور ملا کرتا ہے، ایک مرتبہ نہیں، ہزار مرتبہ نہیں، لاکھوں مرتبہ اگر بندہ اپنے پروردگار کو یاد کرتا رہتا ہے تو اس کا جی ہی نہیں بھرتا، وہ لیتا ہی رہتا ہے، وہ لیتا ہی رہتا ہے۔ یہاں سب لوگ موجود ہیں اور آج کے زمانے میں ہر بندہ جانتا ہے لیلا اور مجنوں کے واقعات کتنے عجیب ہیں۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ہمارے مشائخ نے ان دونوں کے واقعات کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ ایک موقع پر دیکھا ایک بندہ ہے مجنوں، جس کو کہتے ہیں، دیوانہ ہے، پاگل ہے، وہ جنگل میں بیٹھا ہوا ہے، ریت اس کے سامنے ہے اور وہ ریت کے اوپر اپنی انگلی کا قلم بنا کر کچھ لکھتا ہے، لکھنے کے بعد پھر اس کو برابر کر دیتا ہے، پھر لکھتا ہے، پھر برابر کر دیتا ہے، پھر لکھتا ہے، پھر برابر کر دیتا ہے۔ قریب میں پہنچنے کے بعد اس بندے نے پوچھا، مجنوں تم یہ کیا کر رہے ہو؟ بار بار کچھ لکھتے ہو اور بار بار اسے مٹا دیتے ہو۔ اس نے جواب دیا، میں لیلا کا نام لکھتا ہوں۔ اس نے جواب دیا، میں لیلا کا نام لکھتا ہوں۔ اچھا لیلا کا نام کیوں لکھ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ جب میرے دل میں لیلا کی محبت جوش مارتی ہے تو میں لیلا کی محبت سے چونکہ میری ملاقات آسان نہیں ہے، لہٰذا میں لیلا کا نام لکھ لکھ کر اپنے دل کی محبت کو کم کرتا ہوں اور اس کا نام لکھ کر کے اپنے دل کو تسلی دیتا ہوں۔ اسی طرح جب اللہ رب العزت کی محبت کی یاد کی عشق کی آگ اس کے دل کے اندر لگ جاتی ہے تو پھر وہ بندے اللہ اللہ کا نام لیا کرتے ہیں اور اس محبت کو مٹایا کرتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے مشائخ نے فرمایا، ان اللہ والوں کے دلوں میں اللہ رب العزت کی نام کی اور اللہ رب العزت کی محبت کی آگ اتنی زیادہ لگی ہوئی ہوتی ہے، اتنی زیادہ لگی ہوئی ہوتی ہے، اگر یہ اللہ رب العزت کا نام نہ لیں یا اللہ رب العزت انہیں اپنا نام لینے کے لیے نہ کہتے تو یہ کبھی کے عشق الہی کی وجہ سے، اس آگ کی گرمی کی وجہ سے کبھی کے مر گئے ہوتے۔ مگر چونکہ انہیں اللہ کے نام سے تسلی ملتی ہے، اللہ کے نام سے سرور ملتا ہے،
اللہ کا نام لینے سے انہیں مزہ ملتا ہے، ان کی زندگیوں میں سکون ملتا ہے، انہیں اپنی زندگیوں میں اطمینان ملتا ہے، لہٰذا یہ اپنے پروردگار کا نام لیتے ہی رہتے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، ہمارے قریب کے ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام تھا حضرت مولانا مفتی عبدالقیوم صاحب رائے پور رحمۃ اللہ علیہ۔ جب میں 10-12 سال پہلے ان کی خدمت میں گیا اور اس وقت وہ اپنے ہوش و حواس میں تھے اور جذب اور استغراق کی کیفیت کا معاملہ ان کے اوپر ایسا نہیں تھا، تو وہ کرسی کے اوپر ایسے بیٹھے رہتے تھے، اور ایسے بیٹھے رہنے کے بعد کبھی وہ دائیں طرف ایسے جھکتے تھے اور کبھی وہ ایسے دیکھتے تھے، کبھی ایسے جھکتے تھے، اور زبان سے بار بار نکلتا رہتا تھا اللہ اللہ اللہ، یعنی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کبھی وہ دائیں طرف اپنے پروردگار کو ڈھونڈ رہے ہوں اور اپنے پروردگار کو تلاش کر رہے ہوں۔ جیسے جیسے وہ آہستگی کے ساتھ میں اللہ اللہ کا نام لیتے تھے، وہاں کی در و دیوار سے اللہ اللہ کی آواز آیا کرتی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے، ایک مرتبہ خانقاہ رائے پور میں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، تہجد کے وقت میں اٹھے، نماز تہجد سے فارغ ہونے کے بعد حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مصلی پہ بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کی ضرب لگا رہے تھے، جیسے کہتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تو الا اللہ کہتے ہی ایک زور سے ایسی دھڑام کی آواز آتی تھی، بہت دیر تک یہ آواز آتی رہی، تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے کہ یہ کس چیز کی آواز ہے۔ چنانچہ وہ باہر نکلے، اور باہر نکلنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک سانپ ہے جو اپنا پھنا اٹھائے بیٹھا ہوا ہے، اور جیسے حضرت نانوتوی کہتے ہیں لا الہ، وہ اپنے پھنے کو اوپر اٹھاتا ہے، اور جب وہ اپنے دل کے اوپر الا اللہ کی ضرب لگاتے ہیں تو وہ زمین کے اوپر وہ ناگ اپنا پھنا زور سے دے کے مارتا ہے۔ یہ معاملہ ہوتا ہے، پھر مزہ آیا کرتا ہے ان لوگوں کو اللہ رب العزت کا نام لینے میں، پھر اس کا ذکر سننے کے لیے شیر آیا کرتے ہیں، ان کے ذکر کو سننے کے لیے ایک خلائق جمع ہو جاتی ہے، جنات ان کے قریب آتے ہیں، اور جنات آنے کے بعد بھی ان کے ذکر کو سنا کرتے ہیں۔ کیا ہم نے حدیث کی کتابوں میں نہیں پڑھا کہ نبی علیہ السلام جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو جناتوں کی ایک جماعت آتی ہے اور وہ نبی علیہ السلام کا قرآن مجید سنتی ہے۔ اسی طرح اولیاء اللہ جب اپنی جگہوں میں بیٹھ کر اللہ کا نام لیتے ہیں تو ان کا نام سننے کے لیے، ان کا ذکر سننے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک مخلوق جمع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اللہ رب العزت کا نام ان کی زبان سے سنا کرتی ہے۔ ہمارے دل مردہ ہیں، ہمیں اللہ کے نام سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ حضرت آپ لوگوں کو بڑے واعظ کرتے ہیں مگر لوگوں کے اوپر تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، وہ جیسے تھے ایسے ہی ہیں، ان کے دلوں کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تمہارے واعظ کا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا لوگوں کے دل مر گئے ہیں، لوگوں کے دل مر گئے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت جب دل مر جایا کرتا ہے نا تو پھر تو وہ انسان ہی مر جاتا ہے، زندہ نہیں ہوتا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں، لوگوں کے دل اگر زندہ ہوتے تو زندہ ہونے کی کیفیت یہ ہوتی کہ ان کے دلوں کے اندر اثر ہوتا، جب دل مر جاتے ہیں نا تو پھر اچھی باتیں اور سچی باتیں ان کے دلوں کے اندر اثر نہیں کیا کرتی۔ اگر ہمیں اپنے مردہ قلوب کو زندہ کرنا ہے تو زندہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کا ذکر، جس کو ہمارے مشائخ نقشبند تو یہ کہتے ہیں کہ بندہ چلتے پھرتے ہر حال میں اللہ رب العزت کو یاد کرتا رہے، ہتھ کار ول دل یار ول، ہاتھ کام کاج میں لگا رہے اور دل اپنے پروردگار کو یاد کرنے میں لگا رہے۔ یہی کام ہے، دل کا کام اللہ کو یاد کرنا ہے، زبان کا کام اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور آنکھوں کا کام ہے اللہ رب العزت کے سامنے سمندر کے دریاؤں کے ترے پانی کو بہانا۔ چنانچہ ہم اپنے دل کے اوپر محنت کریں، ہمارے جتنے اعضاء ہیں وہ سارے کے سارے اعضاء خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہمارے دل کے اندر جو دنیائے دنی کی محبت ہے وہ دنیائے ذلیل کی محبت بھی آٹومیٹک نکل جائے گی، اور ہمارے اندر جو بد نظری کا مرض ہے وہ بھی اللہ کے ذکر سے دور ہو جائے گا۔ ہمارے دل کے اندر، ہمارے کانوں کے اندر جو بیماریاں ہیں وہ بیماریاں بھی اللہ کے ذکر سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ کا ذکر ہر بیماری کا علاج ہے، ہر بیماری کا علاج ہے، لہٰذا اسی علاج کے لیے ہم لوگ یہاں حاضر ہوئے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہاں ہر مہینے حاضر ہوتے ہیں۔ آپ سب لوگ بھی بڑی محنتوں کے ساتھ میں، محبتوں کے ساتھ میں یہاں آ کر جمع ہوتے ہیں، اور اپنے دل کے اوپر آپ محنت کرنے کا کام کرتے ہیں۔ یقیناً آپ لوگوں کا یہاں آنا اور یہ مل جل کر کے بیٹھنا ایک دن رنگ لائے گا،
اور اس کے اثرات اللہ رب العزت پورے عالم میں واضح فرمائیں گے اور پورے عالم میں ان کے اثرات اللہ تعالیٰ پہنچا کر رہیں گے۔ لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو قبول کرنا ہے جو پیغام اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ ایمان والو تم میرے دوست ہو، آج سے ہمیں دل کے اندر سے سب کی دوستی کو نکالنا ہے اور اپنے پروردگار کو اپنے دلوں کی گہرائیوں کے اندر جگہ دینا ہے۔ بس یہی مشن ہے، یہی مقصد ہے۔ اولیاء اللہ یہی محنتیں کیا کرتے تھے اور اسی محنت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر سرخروئی عطا فرمائی اور آخرت کے اندر بھی سرخروئی عطا فرمائی۔ ہم جب کسی ولی کامل کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم اس اللہ والے کا ذکر کرتے ہی رہیں اور اس اللہ والے کا ذکر ہم سنتے ہی رہیں۔ وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے دل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت کو جگہ دی ہوئی ہوتی ہے اور اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی قبروں پہ حاضر ہوتے ہیں اور قبروں پہ حاضر ہونے کے بعد پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کرتا ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد بھی ہمیں بڑا سکون اور اطمینان نظر آیا کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس مجلس کو پہلے کی طرح باضابطہ طریقے سے کامیاب بنائیں اور اپنے دل کے اوپر محنت کرنا شروع کر دیں۔ آج میں چند نصیحتیں کروں گا آپ حضرات کو جو ابھی تک نہیں کی ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے دل پر تو محنت کرنی ہے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ دروازے ہیں، ہمیں ان دروازوں پر بھی محنت کرنی ہے۔ ان دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے آنکھ، جس سے بد نظری کا گناہ ہوتا ہے۔ چلتے پھرتے وقت راستے میں اگر کوئی عورتیں ہمیں نظر آ جائیں اختیاری طور پر غیر اختیاری طور پر، تو ہمیں چاہیے کہ پہلی نظر اگر ہماری ان کے اوپر پڑ جائے تو ہم اس نظر کو بچا لیا کریں، نظروں کو نیچے رکھا کریں۔ دوسرا دروازہ ہے ہمارے کانوں کا۔ ہم اپنے اس کانوں کے دروازے سے غیبتیں نہیں سنیں گے، کانوں کے اس دروازے سے ہم چغلیاں نہیں سنیں گے اور کانوں کے اس دروازے سے ہم گانے بجانے نہیں سنیں گے۔ کانوں کے دروازوں کو بند کر لیں۔ تیسرا دروازہ ہے ہماری زبان کا دروازہ۔ ہم اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم اپنی زبان سے کسی کی غیبت نہیں کریں گے، ہم اپنی زبان سے کسی کے اوپر بہتان نہیں باندھیں گے، ہم اپنی زبان کو فضول نہیں چلائیں گے، بلکہ اگر ہماری یہ زبان چلے گی تو اللہ کے ذکر میں چلے گی، اللہ کے نام میں چلے گی۔ اس کے بعد جو دروازہ ہے وہ ہاتھوں کا دروازہ ہے کہ کسی نامحرم کو اس سے نہیں چھونا ہے، کسی کا ناجائز مال ہمیں نہیں لینا ہے۔ اگر ہمارے اوپر کسی کا حق ہوگا تو ہم اس حق کو ادا کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس کے بعد جو دروازے کا نمبر آتا ہے وہ دروازہ ہے پیروں کا دروازہ۔ ہم اس پیروں کے دروازے سے کسی گناہ کے مقام پر چل کر نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد جو دروازے کا نمبر آتا ہے وہ دروازہ ہے دل دماغ کا دروازہ۔ ہم تنہائیوں میں بیٹھ کر جو لذتیں لیتے رہتے ہیں گناہوں کی سوچ کر، ان دروازوں کو ہم بند کریں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، ذکر کرنے کے بعد ہمارے دل میں ایک نور جمع ہو جاتا ہے، تلاوت کرنے کے بعد ہمارے دل میں ایک نور جمع ہو جاتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد ہمارے دل میں ایک نور جمع ہو جاتا ہے، مگر ہم ان میں سے کبھی آنکھ کا دروازہ کھول دیتے ہیں تو وہ نور وہاں سے نکل جاتا ہے، کبھی ہم کان کا دروازہ کھول دیتے ہیں تو وہ نور وہاں سے نکل جاتا ہے۔ آج کے زمانے میں اس کا سمجھنا بہت آسان ہے۔ جیسے ہماری اس مسجد میں ایسی لگی ہوئی ہیں، اگر ہم سارے دروازوں کو بند کر دیں تو ہماری یہ اسی کام کرتی ہے۔ جیسے ایک دروازہ کھل جاتا ہے تو اسی کی ساری کولنگ باہر چلی جاتی ہے۔ گاڑی کے ایک شیشہ بھی اگر کھل جاتا ہے نا تو ایک شیشے کے کھل جانے کی وجہ سے گاڑی کی ساری ٹھنڈک باہر نکل جاتی ہے۔ اسی طرح ان تمام دروازوں میں سے اگر ہمارا ایک دروازہ بھی کھلا رہے گا نا تو ہمارے دل کا جو نور اس کے اندر جمع ہوا تھا وہ نور نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر مشائخ نے فرمایا مال کا کمانا بہت آسان ہے، اس کا بچانا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ اسی طرح نیکیوں کا کرنا بہت آسان ہے، مگر نیکیوں کے نور کو بچانا بہت مشکل ہے۔ لہٰذا ہمیں نیکی بھی کرنی ہے اور نیکیوں کے ساتھ ساتھ میں اس نیکیوں کے نور کو جمع بھی کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جس نسبت پر ہم سب لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ تعالی ہمارے اس نسبت کو بھی قبول فرمائے اور یہاں مل جل کر بیٹھنے کو اللہ تعالی ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔